ایمان سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں۔ کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا، اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا، نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے، اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی۔ ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا۔ غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا۔ وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی۔ اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں۔ اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سجدے میں چلے جاتے۔ میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ۔ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہیں، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہیں رک گئے وہ۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں سٹاپ کر لیا۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری، اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو، سبحان ربی العظیم، التحیات کا مطلب آتا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں، یہ ذہن میں رکھیں. التحیات کیا اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو. التحیات للہ قولی عبادتیں، التحیہ کا مطلب قولی یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والصلوات اسی طرح جو بدنی عبادتیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات، وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں، نماز ترجمے سے سیکھیں. اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنا دھیان وہاں لگائیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ابھی دل تو لگ نہیں رہا. ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا، فرض نماز سے پہلے، اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا، اللہ کی طرف. پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا. ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے، تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں. تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب نقصان ہے یا نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں. لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر اس کے 4 درجات ہیں. نمبر 1، فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے. تیسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے. چوتھی قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے، تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی. بھاگنے دوڑنے سے، جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے. تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا. ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت. تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو. اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو. تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے،
یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے، لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ تو مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید، لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا، لغو کہلائے گا، مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اور جو اللہ نے اہل جنت کی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں، جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں، جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں، وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا، تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ میں کیوں، وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے، اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے، وہ پاگل ہے، میں تھوڑی پاگل ہوں، مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں گا؟ ذہنی تفریح کے لیے تو 1-8 گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے۔ تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا، کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو۔ یہ جب ہے جب اس کو لغو مانا جائے، ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا، ٹائم ویسٹنگ ہے، لیکن لگائے جا رہے ہیں، جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں۔ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا، اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں۔ لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے، اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں، آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں، تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے، آخرت میں شاید سوال نہ ہو، لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو۔ چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول۔ کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی، نارملی جو یہ چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا، لیکن کثرت سے چائے پینا، سگریٹ کثرت سے پینا، اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے، آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی، یا یہ کام تم نے کیوں کیا۔ تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں۔ تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے، لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا، یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا، تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو۔ تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے، لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے، تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا، اتنا کیوں نہیں کمایا، لیکن دنیا میں نقصان ہوگا، لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو، اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں، اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو،
تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں، لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے. ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا، اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے، تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی. صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا، یہ نقصان تو ہوگا. لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے، تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا، اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے، تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام، رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ، اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز، یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے. اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہیں ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں. تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے. ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے. وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو. جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے. اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے. جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں. تو اس لیے اس انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے. تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرض ہی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے، مفسرین گئے ہیں اور دونوں قول مضبوط ہیں. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، اب
لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا. لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, کتنے فیصد ہوتی ہے, یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ سے تزکیہ مراد ہو. تزکیہ کا مطلب زکوٰۃ تزکیہ کو بھی کہتے ہیں. باب تفعیل جو ہے نا, تزکیون تسبیحن کی طرح, اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے, اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے تأذین اذان دینا, تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں, اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, یہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس, یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی, ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا اپنی باندیوں کی, یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. فإنہم غیر ملومین, پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یہ بھی عجیب آیت ہے. دیکھیں اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام, اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا, لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام, متع بھی اسی سے حرام ہو گیا. متع کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے, تو یہ بھی حرام ہے, کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی. عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس آیت سے متع بھی حرام, اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام, اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام, بدنظری بھی حرام, کیونکہ اس بدنظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو. کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں, یہ بھی حرام. اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں, جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں, یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی. اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے, انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں, سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال, جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں, 2-2 سال تک آتے نہیں ہیں, وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں. یا مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی. اور 1-2 چیزوں کو حلال کیا بس, فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویاں, او ما ملکت ایمانہم, یا اپنی باندیاں. ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں, لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو, باندی رکھ سکتے ہو. خوب سمجھ لیں, باندیوں کا رواج ختم ہو گیا, باندیاں نہیں آ سکتی. تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا. لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو, باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے, یعنی جو سیکس جو ہے نا, اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو, یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے. کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو. لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فإنہم غیر ملومین, کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو, بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل. تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو, اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے, بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے, تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں.
ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیبل لگا کے, تو تم بھی ہو ہمارے جیسے, یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا. چلو ہم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں, تم بیویاں رکھ رہے ہو, تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشل ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہے نا. تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں, بیوی کا معاملہ ایسا ہے, باندیوں کا معاملہ ایسا ہے, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. تو یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ وہ بھی تو خواہش ہی پوری کر رہا ہے نا, عیاشی کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانا دینے کی پرمیشن نہیں ہے, وہ جائز کام کر رہے ہیں اور جائز کی میں نے ان کو پرمیشن دی. پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں, لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, بولو بھائی, تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو, جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش, بولو بھائی, نہیں کرے. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف سٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا, بلوچوں کی الگ روایات ہیں, مہاجروں کی الگ ہیں, پنجابیوں کی الگ ہیں, پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر, ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے, ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی, تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی, صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہو. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں, گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ, یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق, بولو بھائی, ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا, تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ, اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن, بولو بھائی, نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے, 63 کو 64 کر دے, کچھ کر آ کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے, تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں, حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہو. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو, 2 چیزیں ہوں, واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق, تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا
یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی، روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرسٹ رمضان ہے یا نہیں. اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد. گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں. آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ. کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ. یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں. کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنے. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنے، شکرانے، عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا. کیوں فرسٹ؟ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا، بیسک میں ہی ہو گیا تو ایک عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا؟ میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے. نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے، ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا، 12 مہینے، یہ سب کیونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا. وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں.
میں نے ستار بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے, اللہ معاف فرمائے کوئی ستار بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے, ستار بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے. تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے, نہیں لی, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے, جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لی ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہو, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے. پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی, تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم. لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو, یار بہت خوشی ہو رہی ہے, یار کچھ ہو جائے, یہی ہوتا ہے نا, تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ, میں بھی نہیں کھاؤں گا, تم بھی. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے, غم تو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے, اسلام دین فطرت ہے نا, اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے.
بہرحال اولاد ملی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے 2 کاٹو، کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ، خوشی ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے۔ 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا، بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی ہے، اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے۔ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، خوشی منانی ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، خوشی ہے۔ وہ تمہارا دستے بازو بنے گا، وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا، غربت اور بڑھے گی۔ او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا۔ اس کو جوان ہونے دو، بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا، پھر جوانی ہے، کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی، اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا۔ اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے، یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے، یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے، یہ ہمیں پرانے پوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی، کہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ بجلی کو روتے تھے، اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں، آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ۔ تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا۔ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈ ایک ہے۔ جو کہتے ہیں بنایا ہے، ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے، بنی نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا 8 کا۔ تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں، اور اس کے بنے میں انسان جو ہے نا جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً، کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی ڈوبے تمہیں بھی برباد کریں گے۔ ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے فیملی پلاننگ، وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے۔ ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں، خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں، اس میں پبلک ہی نہیں۔ مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں، بہت بڑا بنگلہ، یہ کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ فلانا، یہ اس کے لیے، یہ اس کے۔ میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں آپ، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک عدد ابا، ایک عدد اماں، کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے ہی کرائے پہ لے لیتے، رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے۔ اتنے بیڈ روم، اتنے دیواریں کھا رہی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں، گھر افراد سے بنتا ہے۔ خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر دھوم جاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی۔ بچوں سے گھر میں رونق ہے یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بچے ہی نہ ہو گھر میں، آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، اس کے ہیں، آپ کو برے لگ رہے ہیں۔ جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو۔ دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں اور کیا 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 ہوا ہوتا ہے۔ میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں، کسی کے بچے، اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، تو میں ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دے نظر نہ لگے۔ بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں، کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں، نہ ناک ہے، لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے، اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی نہیں، میں ان کو بتاتا ہوں یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا، جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو۔ ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری، تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی، اولاد۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں، اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو۔ بربادی ہے خدا کی قسم۔ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے، بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے۔ برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا، باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا۔ خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی ہو۔ بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے، باقی جو 10واں ہے وہ
ساتھ بڑے ہو چکے ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو ڈائلگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, یعنی بچے زیادہ پیدا کریں گے, اس لحاظ سے آپ مقابلہ سخت ہے. تو خیر, میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ ہاں, وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں, تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں, میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں, قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا. تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا, خدا نہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بیٹے بچہ ہوا ہے. کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہے یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے, مٹھائی مانگے گا. وہ صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں, میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کر. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے, خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں, ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم, آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ چوتھی پہ بھی, 5ویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں, لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ اور بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے تو خوش ہونا ٹھیک ہے. خوشی منانے کے تصور دیکھو, خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں. چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی 5ویں نمبر یاد نہیں, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتی. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو سارے 3 پیس سوٹ گھوم رہے ہوں گے کھل لگا کے, رات کو. اسلامی تہوار دن کی روشنی. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے, جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا, کیونکہ رات سب نے, جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے, نماز پڑھ کے اچھا گمان رکھتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے, تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہو. اور ایک اور بڑی خاندانی دن, ہٹو بچوں کی سمجھی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا, وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں, ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے, امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. انہیں ریورس گیئر لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کر دیا دن کو؟ ریورس. جمعہ ہفتہ, پیر نہ کہا ہفتہ اتوار کے بعد کیا؟ جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس, پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے. پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو, حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے, پہلی بات. نمبر 2, اس دن کو تہوار منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. نمبر 2, پھر رات کو کرنی چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی, آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیول لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیول کس کا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی, جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان, قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ نے خوشی مناؤ, خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے, جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے, اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا ہے. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات, نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے, اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے. 25 دسمبر کرسمس, تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا, یہ بڑا دن ہوتا ہے نا, اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتاب, اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے, بعض ملکوں میں نہیں. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی, جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا, اب شاید پتہ چلنے لگا ہے, تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی, اب منائی جا رہی ہے. ملیشیا میں خود رہا ہوں, 12 ربیع الاول کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے, لیکن پورے انڈیا, پورے پاکستان, پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے, کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لاہور کے کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں. کل میں لاہور میں گیا, اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا, پھر لاہور سے کراچی نا. تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی جھنڈی نہیں. ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا, ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے, آج رات ہے 12 ربیع 12. تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا.
تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہے تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے۔ استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا۔ تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے۔ تشریف تو لا چکے ہیں، تشریف لا کے جا چکے ہیں، تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں۔ انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں۔ نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث، کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے۔ تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ میں شہروں کی بات کر رہا تھا، کچھ شہروں میں کچھ شہروں میں نہیں، پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں۔ لاہور میں ڈیفنس میں نہیں تھا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا، نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا، اس علاقے میں ہے، جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا، نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، بہت سے علاقوں میں لاہور، کراچی میں دیکھ لو، کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے۔ ڈیفنس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا، کھارا در میں اور ڈیفنس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفنس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے، کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے، ڈیفنس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ۔ ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھوٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں، اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں۔ ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی، اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے، اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی، ایک گلی سجی ہوئی ہوگی دوسری میں ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی، وہ اگر مسلمان ہے تو یہ بھی کیا ہے، تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ نہیں منا رہے، پوری گلی خالی۔ پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں، اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہے، جھنڈے، بتیاں، لائٹیں، چمک پٹیاں، بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں، ابھی کو ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں، تو یہ خود اس کی علامت ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے، لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے عید بہرحال منا لیتے ہیں۔ دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا، عید مبارک یہ وہ، حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور، باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو اچھی بات ہے، نبی کا مہینہ ہے، نبی پیدا ہوئے، بہت اچھی بات، دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے، ایمان کی علامت۔